پیدائشی مسلمان اور نو مسلم کا فرق۔ کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو انٹرویو دیکھا تھا۔ ایک غیر مسلم خاتون 3 ایسی خواتین کا انٹرویو کر رہی تھی جنہیں اسلام قبول کیے 10 سال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ دوران انٹرویو اس نے ایک بہت ہی اہم سوال کیا۔ ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ نو مسلم مساجد کی سطح تک تو پیدائشی مسلمانوں کے ساتھ گھل مل لیتے ہیں، لیکن کمیونٹی کی سطح پر ان سے کنی کتراتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں نہیں رکھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی جگہ 3 خواتین بیٹھی ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی اپنی باری پر بولیں۔ خواتین کی نفسیات کچھ ایسی ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو لقمہ دے رہی ہوتی ہیں۔ یوں اختلاف ہو تو کنفیوژن پھیل جاتی ہے، اور اتفاق ہو تو ایک مشترکہ موقف سامنے آ جاتا ہے۔ ان خواتین نے مل جل کر جو جواب دیا ہے وہ دل دہلا دینے والا تھا، اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، اور اس کی بہت گہری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کا اسلام باپ سے ملی میراث کی طرح ہے، لہٰذا انہیں اس کی قدر ہی نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی عیسائی تھا تو کوئی ملحد۔ نو مسلموں میں سے کسی نے بھی آنکھیں بند کر کے اسلام قبول نہیں کیا۔ کم سے کم بھی 2 سال تک اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہاں مغرب میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کا پہلا مطالعہ قرآن مجید اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہوتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں لوگ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ آخر وہ جماعت کیسی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست صحبت اور تعلیم میسر آئی۔ چنانچہ اسلام قبول کرنے والا نو مسلم جب یہ دیکھتا ہے کہ جو اسلام ہم نے قرآن مجید، سیرت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں دیکھا ہے، وہ تو ان پیدائشی مسلمانوں میں دور دور تک نظر نہیں آتا، تو یہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام پر زوال کیوں آیا ہوا ہے۔ ہم نو مسلموں میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری، میوزک اور فیشن انڈسٹری کے کیریئر کو اسلام پر قربان کیا ہے، کیونکہ ہم اس کے کلچر اور آمدنی دونوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ مگر یہ پیدائشی مسلمان تو یہاں مغرب میں نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہیں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی نو مسلم کا قرآن مجید سے متعلق انٹرویو کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ قرآن مجید کی کن کن مقامات اور تعلیمات نے دوران مطالعہ سب سے زیادہ متاثر کیا۔ یہاں تک کہ آپ کسی بھی موضوع پر اس سے سوال کریں گے کہ اس بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کہتا ہے۔ لیکن یہی انٹرویو آپ کسی عام پیدائشی مسلمان کا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے پوری زندگی میں کبھی قرآن کھول کر اس کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا۔ ان کا تو آسان سا شارٹ کٹ ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو مولوی سے جا کر پوچھ لیا۔ خود دین سیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے، پھر مولوی خود ایک مسئلہ ہے۔ ان میں سے جو عرب علماء ہیں یہ تو ٹھیک ہیں، ان سے آپ جب بھی دین کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات شروع کریں گے۔ آپ اس آیت یا حدیث کے حوالے سے کوئی پیچیدہ سوال پوچھیں گے تو وہ تب آپ کو یہ بتائیں گے مفسرین، محدثین اور فقہا ان کی کیا تشریح کرتے ہیں، لیکن بات شروع قرآن و حدیث سے ہی ہوگی۔ اس کے برخلاف ایشین مولویوں کا سارا زور اپنی شخصیات پر رہتا ہے۔ آپ کوئی بھی سوال کر دیجئے، وہ کہیں گے ہمارے حضرت فرماتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم نے آپ کی حضرت کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو یہ بتاؤ کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ سو ہم ان پیدائشی مسلمانوں سے دور ہی رہتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہوتے ہیں،
اور درست طور پر ہوتے ہیں، کیونکہ جو عیاشیاں ہم مغربی نو مسلموں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دی ہیں، وہ تمام عیاشیاں یہ پیدائشی مسلمان یہاں مغرب میں کر رہے ہیں۔ شراب یہ پیتے ہیں، زنا یہ کرتے ہیں، دھوکے یہ دیتے ہیں، بارز اور نائٹ کلبوں میں یہ نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو اور یہ کرتے نہ ہو۔ ہمیں ڈر ہے کہ ان سے تعلق رکھیں گے تو یہ ہمیں دین سے دور کر دیں گے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک پیدائشی مسلمان کو لیگ نے مجھے یہ سمجھانے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا لیا کہ اسلام میں چہرہ چھپانا ضروری نہیں، لہٰذا تم نقاب نہ لیا کرو۔ انٹرویو والی نے پوچھا، کیا چہرہ چھپانا ضروری ہے؟ وہ بولی، دیکھیے اس سوال کا سورس ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ جب اس کی تلاش میں نکلیں گے تو چلتے چلتے یا تو آپ لندن پہنچ جائیں گے یا واشنگٹن۔ مسلم معاشروں میں ایسے سوال مغرب نے انجیکٹ کیے ہیں۔ آپ کو یہ بات بالکل صاف نظر آ جائے گی کہ مسلم معاشروں میں اس طرح کے سوال تب پیدا ہوئے جب کسی مغرب ملک نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح کے سوالات سے مسلم معاشروں کو تو کنفیوز کیا جا سکتا ہے، مگر ہم مغربی مسلمانوں کو نہیں۔ ہم چیزوں کا جائزہ سائنٹیفک بنیادوں پر لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں سائنٹیفک بنیاد پر نقاب کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی ایک ایک تفصیل مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے۔ خلفائے راشدین اور بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہروں کی تفصیلات بھی مل جاتی ہیں۔ کیا ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہروں کی تفصیلات بھی دستیاب ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساجزادیوں کی شکل و صورت کیسی تھی؟ اس کا ڈیٹا کہیں دستیاب ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چہرے چھپاتی تھیں۔ مرد صحابہ نے دیکھا نہیں، اور خواتین صحابہ نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ جس چیز کو نقاب میں چھپانے کا حکم تھا اسے کتاب میں کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ مگر بہت سی نو مسلم خواتین بھی تو چہرہ نہیں چھپاتی۔ یہ ان کی اپنی چوائس ہے۔ ہم کسی کی پرسنل لائف میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نو مسلم لوگ ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح حق کی تلاش میں نکلے اور اسلام تک پہنچے، سو ان کے کمنٹ بھی پھر کچھ اور ہی لیول کی ہے۔ ہم پیدائشی مسلمان تو واقعی باپ کی میراث پر اترا رہے ہیں، اپنی ذاتی دینی کمائی کوئی نہیں۔